بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاتاری دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے پرجوش نعرہ لگائیے اور اپنے جاگنے کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر! ایسے ایک ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیر! دو ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! جشن میلاد النبی! الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه المكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه وسلم. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه وسلم. حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی دو برکتیں حج کرتا ہوں۔ آج ہم کسی محفل میں ہوں یا گھر میں ہوں، بازار میں کاروبار کر رہے ہوں یا آفس میں نوکری کر رہے ہوں، جب جب موقع ملے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہمیں درود پاک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ دلائل الخیرات میں صاحب دلائل الخیرات اس حدیث کریمہ کو نقل فرماتے ہیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، میرا جو امتی مجھ پر محبت اور شوق سے درود و سلام پڑھتا ہے، میں اس کا درود خود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ یہ تو دنیا میں اعزاز ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں گے تو آقا کی بارگاہ میں ہماری حاضری اس انداز میں لگے گی کہ ہمارا درود اللہ کے نبی خود سنیں گے اور یہ بھی پہچانیں گے کہ فلاں بن فلاں، میرا فلاں بن فلاں امتی مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اور دوسری حدیث کریمہ جو آخرت کے حوالے سے ہے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ أَقْوَامٌ مَا عَرِفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ۔ کل قیامت میں جب لوگوں کو پیاس ستائے گی، میدان معاشر کی گرمی سے ان کی زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی، اس وقت
میرے امتی میرے حوض پر آئیں گے، حوض کوثر پر آئیں گے، کیا ہوگا؟ فرمایا میں حوض کوثر پر آنے والا وہ گروہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا اسے وہاں بھی پہچانا تھا۔ آقا کی بارگاہ میں ہماری دنیا میں بھی حاضری لگتی رہے، اور کل قیامت کا دن ہو، سورج سوا نیزے پر ہو، سوا میل پر ہو، زمین تب کر تانبے کی طرح سرخ ہو چکی ہو، اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے معاملات، پیاس کی شدت، اگر وہاں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حوض پر اگر جانا نصیب ہوا تو آقا کریم ہمیں وہاں بھی پہچانے کہ یہ میرا وہ امتی ہے جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام کرنے والا ہے۔ بندہ دنیا میں رہتا ہے کیونکہ ہماری امت کا جو فتنہ ہے یہ دنیا میں کھو جانا ہے، دنیا کا مسلمانوں پر غالب آ جانا ہے، یہ ہماری اس امت کا فتنہ ہے۔ اور اس فتنے کا ذکر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بخاری کی حدیث میں آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا۔ ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اے میرے صحابہ مجھے اپنے دنیا سے جانے کے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں، ہاں اگر خوف ہے تو یہ کہ تم دنیا دار ہو جاؤ، دنیا تم پر چھا جائے گی۔ تو بندہ دنیا میں یہ بات پسند کرتا ہے کہ میری اپروچ، میری رسائی، میرے ہاتھ وزیر اعلیٰ تک پہنچتے ہیں، میری اپروچ ملک کے صدر تک ہے، وزیر اعظم تک ہے، مجھے بائی نیم پہچانتے ہیں، میں ان کے ہاں ایسا ہوں کہ اگر جاؤں تو مجھے نام لے کر پکارے۔ یہ دنیا میں بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ اثر و رسوخ والے لوگوں سے رابطہ رکھو، دنیا میں کام آئے ہیں۔ تو جن کے اختیار میں رب نے دنیا اور آخرت کے معاملات کو کر دیا، ہر خزانے کی چابی جن کے ہاتھ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ دنیا میں بھی جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دیں، جو چاہے حرام فرما دیں۔ اگرچہ رب نے کچھ اور حلال کیا ہو، کچھ اور حرام کیا ہو، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیارات دے کر دنیا میں بھیجا، اور پھر آپ نے ان اختیارات کو استعمال بھی فرمایا۔ قرآن کریم میں اگر رب عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارا آپس میں کوئی پھٹا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، دو گواہ دے کر آ جاؤ۔ اگر وہ گواہ تمہارے حق میں گواہی دے دے تو فیصلہ تیرے حق میں ہو جائے گا، اور اگر تیرے پاس گواہ نہیں ہے تو حدیث کہتی ہے تو پھر انکار کرنے والے پر قسم ہے، وہ قسم اٹھائے گا، فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ پھٹے میں دو گواہ چاہیے، جھگڑے میں دو گواہ چاہیے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کتنے اختیار دیے، یہ رب کی عطا سے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیارات دے کر بھیجا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اجنبی اعرابی، عرب کا دیہاتی، اس سے گھوڑا خریدا۔ گھوڑا خرید کر فرمایا کہ میں پیسے لے کر نہیں آیا، چلو میرے گھر میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، اس جانور مجھے دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں گئے، ابو جہل نے دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہا ہے، جو ان کے پیچھے جاتا ہے انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، کہ پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ آیا، اگر پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے، ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، میں فلاں علاقے کا ہوں، مکے کے اطراف سے آیا ہوں، ان نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، میں گھوڑے کی قیمت لینے نیچے جا رہا ہوں، گھوڑا ان کے سپرد کروں گا۔ اب ابو جہل چونکہ اس وقت کا فرعون تھا، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا فرعون وہ ہے کہ 70,000 جادوگروں کو نبی کے مقابلے میں لاتا ہے، لیکن جس کو رب نبوت عطا فرمائے اس کے مقابلے میں 70,000 یا 70 لاکھ جادوگر بھی آ جائیں گے تو زیر ہو جائے گا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام سے اس کو عداوت تھی، دشمنی تھی، اسلام دشمن بندہ تھا۔ اس نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، آج میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کروں گا۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، جتنے کا تم سے اس بندے نے سودا کیا، میں تم کو اس سے ڈبل پیسے دوں گا، لیکن ایک کام کرنا ہے۔ اس نے بولا کیا کام؟ کہا جب یہ پیسے لے کر آئے تو تم نے کہنا ہے کہ اس
بولیں گے سودے کے تم کہہ دینا کون سا سودا میرا بھی سودا ہی نہیں ہوا. اگر وہ بولیں گے نہیں ہوا ہے تو ان کو کہہ دینا ٹھیک ہے دو گواہ لاؤ آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اب گواہ تو اس وقت تھے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کر آئے, اس کو کہا کہ یہ لو اپنے پیسے گھوڑا دو. کہنے لگا کس چیز کے پیسے؟ میں نے تم سے گھوڑا اتنے پیسوں کا خریدا ہے. اس نے کہا اگر آپ نے خریدا ہے تو گواہ لائیے. آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے تیرے سوا کوئی اور تیسرا بندہ وہاں نہیں تھا, گواہ تو میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا اچھا گواہ نہیں ہے تو اس کا مطلب سودا نہیں ہوا. اب کافر بھی جمع ہو چکے ہیں, صحابہ اکرام بھی ایک ایک کر کے وہاں آ رہے ہیں. جو صحابی آتا ہے آ کر اس کافر کو لام کام کرتا ہے, اس عرابی کو لام کام کرتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, جو یہ کہتے ہیں انہوں نے یقیناً ایسا کہا ہے, لیکن گواہی دینے کے لیے کو تیار نہیں کیونکہ کوئی موقع پر نہیں تھا. اس کو برا بلا کہہ کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب مجمع لگ گیا اور لوگ کچھ ہو گئے. اتنے میں سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے, حاضر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد انک قد بایعتہ, اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا اس عرابی سے خریدا ہے. اب جب صحابی نے گواہی دی, اس نے پیسے دیے, گھوڑا دیا, چلتا بنا. لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے خزیمہ جب میں نے اسے سودا کیا تو وہاں موجود نہیں تھا, تو نے بن دیکھے کیسے گواہی دے دی؟ اب صحابی کا عشق رسول دیکھیں, صحابی کا ہمیں سبق سکھانا دیکھیں. اس عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جنت ہے, ہم نے دیکھی نہیں مان لیا. آپ نے فرمایا اللہ نے دوزخ گناہگاروں کے لیے بنا رکھی ہے, ہم نے دیکھی نہیں ہم نے مان لیا. آقا آپ نے فرمایا فرشتے ہیں, ہم نے دیکھے نہیں ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا جنات ہیں, ہم نے دیکھے نہیں ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا جنت کے حور و غلمان ہیں, ہم نے دیکھے نہیں ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا یہ کلام یہ رب کا کلام ہے, یہ قرآن رب کا کلام ہے, ہم نے اس کو آنکھوں سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ہم نے آپ کے کہنے پر مانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات ہے, ہم نے رب کو دیکھا نہیں, ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی بڑی بڑی باتیں آپ نے فرمائی ہم نے دیکھی نہیں ہم نے مان لی. اے آقا جب آپ نے فرمایا کہ میں نے اس عرابی سے سودا کیا ہے, اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا ہم نے اس کو بھی مان لیا. لیکن بھائی دیکھو جب پھٹا ہو دو گواہ چاہیے. تو نے کیسے گواہی دے دی؟ میرے آقا نے نہیں کہا, بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خزیمہ کا عشق بھرا جواب سنا تو میرا کلمہ دیا لوگوں یاد رکھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ اختیارات استعمال کرنے لگا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے. میں شاہد لہو خزیمہ او شاہد علیہ فہو حسبہ. آج کے بعد میرا خزیمہ جس بندے کے خلاف گواہی دے, جس بندے کے حق میں گواہی دے, اس ایک خزیمہ کی گواہی لوگ کے برابر مانی جائے گی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ, دو گواہ لے کر آؤ. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے خزیمہ ایک ہی لوگ کے برابر ہے. اللہ کریم جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات عطا فرما کر بھیجا. اور یہ میں نے بات ضمن عرض کر دی. آج ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا, نبی اللہ سے لے کر مخلوق کو دیتا ہے, بس اس کا اور کوئی کام نہیں. ہم نے ایسے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جو نعوذ باللہ فقط جس کو ان لوگوں نے کہا نبی کی حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے, وہاں سے دیتا ہے یہاں دیتا ہے. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو چاہے تو پتھروں سے بھی کلمے پڑھوا سکتا ہے. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جن کی ٹانگیں نہیں نبی اشارہ کرے وہ بھی چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. رکھ چلے ہیں نا آقا کے اشارے سے, بولتے ہیں سنگریزے آپ کے اشارے سے, دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے اشارے سے. اللہ کا نبی تو وہ ہے کہ جو اپنوں کا اشارہ کرتے ہیں اللہ قبلے کو بھی تبدیل فرما دیتا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محفل میلاد کا سلسلہ احباب نے کیا. اللہ کا آنا, بالی محفل کا یہ کوشش کرنا, محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے مخلوق میں, رب کی جتنی بھی مخلوق چاہے جنات ہوں
چاہے جنت ہو، دوزخ ہو، عرش ہو، کرسی ہو، لوح ہو، قلم ہو، فرشتے ہوں، اللہ کی جملہ مخلوق میں جس کو رب نے سب سے زیادہ فضیلت دی وہ ہمارے آقا کی ذات گرامی ہے، بلکہ ہمارے آقا کی ذات وہ ذات ہے، بخاری کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے، کتاب الشفا میں یہ بات موجود ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مدینۃ المنورہ میں جس مٹی کو مس ہو رہا ہے، ٹچ ہو رہا ہے، وہ حصہ زمین عرش و کرسی لوح و قلم سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وہاں پر آرام فرما ہے وہ مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، تو جس شے کا تعلق ان سے ہو جائے گا وہ بھی فضیلت والے ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کیسی شانیں دے کر بھیجا؟ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہیں سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اب اس پر غور کیا جائے، یہ آیت اہل سنت کے بہت سارے عقائد کو ثابت کرتی ہے۔ آج معاشرے میں ایسے سوچ والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جیسے ہم اہل سنت کہتے ہیں نبی حاضر و ناظر، اٹ مینس کہ اپنی قبر میں حیات ہے اور اللہ انہیں اپنی امت کے احوال پر باخبر رکھتا ہے، امت کے احوال سے نبی کو آگاہی دی جاتی ہے۔ ہاں یہ عقیدہ نہیں کہ نبی ہر جگہ موجود ہے، نبی جو ہے وہ یہاں سبز پورے کی اس مسجد میں بھی ہے، تو اس مسجد میں بھی ہے، دوبار گلی میں بھی ہے، محلے میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، پھر آپ کے برآمدے میں بھی ہے، آپ کے صحن میں بھی ہے، آپ کی چھت پر بھی ہے۔ یہ ہمارا نبی کے بارے میں نظریہ نہیں ہے۔ نبی حاضر ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی قبر مبارکہ میں باقاعدہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور امت کے احوال سے آپ کو رب خبر دیتا ہے۔ گویا یوں سمجھیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام یوں حاضر و ناظر ہیں، حاضر میں موجود، ناظر میں دیکھنے والے، کہ آپ موجود بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو میرے سامنے ٹیبل رکھا ہے میں ٹیبل کے پاس حاضر بھی ہوں ناظر بھی ہوں، سچ ہے، کوئی اس میں جھوٹ تو نہیں کہ دیکھ بھی رہا ہوں اور میں اس کے پاس بھی موجود ہوں۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کائنات کو اللہ نے میرے سامنے مثل ہتھیلی کے کر دیا۔ اللہ کی کل کائنات نبی کے سامنے کیا ہے؟ مثل ہتھیلی کے۔ اب جس طرح بندہ ہتھیلی کو دیکھ رہا ہے، اب ہتھیلی ہے پوری کائنات، اور یہ جو جس کے لیے کائنات کو مثل ہتھیلی کے کر دیا، کیا وہ کائنات کے ہر ایک کے پاس موجود ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ بھی رہے ہیں اور موجود بھی ہیں۔ جس طرح میں ٹیبل کے پاس موجود بھی ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے رب نے کائنات کو یوں کر دیا۔ اب اپنی امت کے حوال سے واقف، جس طرح مثال دے دوں، عقلی مثال دے دوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ موت کون دیتا ہے؟ فرشتہ۔ موت کون دیتا ہے؟ فرشتہ مارتا ہے نا۔ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، قرآن میرا فرماتا ہے کہ تمہیں موت دیتا ہے وہ فرشتہ جس کو ہم نے اس کام پر مقرر کر دیا۔ حقیقی وفات اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کی اذن سے ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ بارش کو برساتا ہے فرشتے، اللہ کے حکم سے برساتے ہیں تو اللہ ہی برساتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو شکل کون دیتا ہے؟ فرشتہ، اللہ کے حکم سے کرتا ہے، گویا کہ اللہ ہی دیتا ہے۔ مصور اللہ ہے، بندے کو شکل دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ شکل دینا اللہ کا فرشتے کے ذریعے سے ہے۔ فرشتے کو حکم ہوتا ہے، فرشتہ آگے وہ کام کرتا چلا جاتا ہے۔ بادلوں کو ہمکا کر لے کر آنا، بستیوں پہ لانا، ان میں سے پانی برسانا، یہ فرشتے کرتے ہیں۔ قرآن اس بات پر شاید ہے، قرآن کی جگہ جگہ یہ باتیں موجود ہیں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بارش برسائی، لیکن اللہ نے برسائی، لیکن فرشتے کو رب نے فرمایا تو آگے بارش ہوگی۔ موت انسان کو، جانور کو، چرند پرند درند کو کون دے رہا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام، اللہ کے حکم سے، لہذا رب ہی مار رہا ہے۔ لیکن رب حکم دیتا ہے اسرائیل کو، اسرائیل کو شروع قبض کرتے ہیں۔ موٹی سی دلیل دینے لگا ہوں، اسرائیل علیہ السلام کے سامنے پوری دنیا
دنیا کی آبادی ہے، کم و بیش کتنی آبادی ہے ساری دنیا میں؟ کم و بیش 6.5 ارب کے قریب. اور اگر آپ یہ جج کریں کہ ہر منٹ میں کتنے لوگ دنیا میں مارے ہیں تو شاید ہزاروں میں ہوں گے. ہر منٹ میں جو لوگ مر رہے ہیں دنیا سے، اب مارنے والا ایک فرشتہ، مرنے والے ہزاروں. پھر کوئی امریکہ، کوئی لندن، کوئی پیرس، کوئی گجرات، کوئی وزیر آباد، کوئی بزرگوال، کوئی کوٹلہ، کوئی بھنبر، کوئی کشمیر، کوئی میر پور. اب کیا اسرائیل کی دوڑ لگی ہوئی ہے؟ اس کو مار، اس کو مار، ادھر بھاگ، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ. کیسے مار رہے ہیں؟ اگر تو دوڑ لگی ہے تو کتنا دوڑے گا اسرائیل؟ اسرائیل اسلام دوڑتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے، حدیث کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کے سامنے پوری کائنات کو مثل تھال کے کر دیا. پوری دنیا تھال ہے، جس کو مارنا ہے پکڑ کے مار دیتے ہیں، جس کو مارنا ہے ایک جگہ کھڑے کے مارنا ہے، جس کو مارنا ہے اس کو مار دیتے ہیں. اگر اسرائیل علیہ السلام کو رب نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ ان کے سامنے پوری دنیا مثل تھال کے ہے، تو کیا اللہ کے محبوب کے آگے مثل ہتھیلی کے نہیں ہو سکتے؟ بھائی تھال ذرا بڑا ہے، ہتھیلی سے چھوٹی ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے. سادہ ترجمہ یہ ہے، وما، اور نہیں، ارسلناک، آپ کو ہم نے بھیجا، الا، مگر، رحمۃ للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر. جو ذات رحمت ہے سارے عالمین کے لیے. اگر یہ کہا جائے کہ وہ ذات مر چکی، قبر میں مقید ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، جو مر جائے نا وہ خود رحمت کا حقدار ہوتا ہے، اسے خود رحمت چاہیے. اور جس ذات کو رب فرمائے کہ محبوب ہم نے تمہیں کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اسے کیا پتا چلا کہ میرے آقا علیہ السلام پر وعدہ موت ایک لمحے کے لیے آیا. اس کے بعد اللہ نے آپ کو مثل دنیاوی زندگی کی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے آپ کو ظاہری وفات کے بعد پھر زندگی عطا فرما دی. کہ مردہ جو ہے نا وہ رحمت نہیں ہو سکتا. مردہ تو پڑا ہوا ہے، وہ بے حس و حرکت ہے، کہیں آ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا. تو وہ ذات کیسے رحمت للعالمین ہو سکتی ہے؟ بلکہ اس کو تو خود رب کی رحمت کی محتاجی ہے. تو اس آیت کریمہ سے کیا پتا چلا کہ ہمارے آقا علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے. نمبر 2، بیانات آپ نے ربی الاول بہت سنے ہوں گے، میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں. لیکن گلا پھاڑ کے چلے جانا کمال نہیں ہے. انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں بھی عرض کروں گا، لیکن کچھ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں. اگر ان کی طرف توجہ نہ دلوائی جائے تو سمجھ نہیں آتی. نمبر 2 کیا ہے؟ وہ ذات جس کو رحمت للعالمین کہا گیا، اگر وہ موجود نہیں، اگر وہ دیکھ نہیں رہی. اب ایک شخص آزمائش میں ہے، ایک بندے پر مصیبت آ گئی، جس کو رحمت بنا کر بھیجا اس کو کوئی خبر نہیں، وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں. تو کیا وہ اس بندے کے لیے رحمت ہوگی؟ اللہ کریم کے اللہ وعلا نے اپنے محبوب کو کل عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جہاں جب چاہیں جا سکتے ہیں. نمبر 3، جو مدد کر سکتا ہے وہ آ گیا، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اختیار نہیں، چھڑوا نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے. تو کیا وہ رحمت ہو سکتے ہیں؟ اسی آیت کریمہ سے پتا چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار بھی رکھتے ہیں. اور اختیار کا میں نے آپ کو ایک واقعہ زندگی میں اختیار کا وہ آپ کو سنا دیا. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ہمیں یہ بھی سبق سکھاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بھیجا. بھیجنا اس وقت ہوتا ہے جب وہ شے پہلے سے پاس موجود ہو. میں اپنے دوست کو فون کروں کہ بھائی میں آپ کے لیے فلاں چیز
بذریعہ کارگو بھیج رہا ہوں، میں آپ کو فلاں چیز بذریعہ بس اڈے پہ جا کے ڈرائیور کے ذریعے لاہور بھیج رہا ہوں، میرے پاس چپ بھیج رہا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات رب کے ہاں نور کی صورت میں موجود تھی۔ تب تو رب نے کہا نا ارسلناک کا، ہم نے تمہیں بھیجا، اور بھیجنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کوئی بھیجنے والا ہو، اور وہ ہے اللہ کی طرف۔ نمبر 2 کوئی ایسی چیز ہو جسے بھیجا جا رہا ہو۔